الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا ند له لا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین السلام علیکم. میں اللہ کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اللہ کو ناپسند اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اور وہ نہ کروں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہو. معزز سامعین، واعظ تقریریں تو ہر جگہ آپ سن رہے ہیں. میں عالم نہیں کہ واعظ کروں، ناصح نہیں کہ نصیحت کروں، خود میں گناہگار سا بندہ ہوں. چند معروضات پیش کروں گا اس نیت سے کہ آپ کو اور ہم کو کوئی روحانی فائدہ نصیب ہو جائے یا ہماری آخرت سنور جائے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ ڈالو. کیونکہ تفرقوں میں جماعتیں بن جاتی ہیں اور جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا. پھر ضرور جو جماعت بناتا ہے وہ شخصیت پرست بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شخصیت پرستی میں جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اور شخصیت پرستی میں حق ختم ہو جاتا ہے. جو آج کل یہ مرضیں پھیلی ہوئی ہیں، مسلک ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. کہ اللہ نے فرمایا تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ مسلک ہمارا حنفی ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم حنفی ہیں، بعد میں کسی ولی سے جو تعلق رکھتا ہے پھر کہلواتا ہے چشتی، سہروردی، قادریہ. یہ سارے سلسلے آ رہے ہیں. مگر یہ اولیاء کرام کے ساتھ جو رہنے والی جماعتیں تھیں، ان کا تو نہ آپس میں کوئی اختلاف تھا اور نہ کسی ولی کے ماننے والا دوسرے ولی کو کچھ غلط بات کہے یا غلط خیال کرے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں میں.
کہ بریلوی اپنی جماعت جو بریلوی کہلاتے ہیں، آیا یہ بریلوی صحیح ہیں؟ بریلوی جو کہلاتے ہیں ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے، امام احمد رضا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر آپ بات سمجھ لینا کہ کسی ولی کو ماننے والا یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ولی کے خلاف ہو یا کسی ولی والے کے خلاف ہو۔ نہ ولی علیحدہ ہیں نہ ولی والے علیحدہ ہیں۔ جو احمد رضا خان سے ماننے والا رضوی ہے وہ گولے شریف علی سرکار کا بھی غلام ہوگا، توسے شریف کا بھی غلام ہوگا، سعدی علیہ رحمت کی غلام ہوگا، وہ ہر ولی کا غلام ہوگا۔ یہ کبھی آپ ثابت نہیں کرتے کہ جتنا اولیاء والے لوگ اپنے ولیوں کہتے ہیں وہ آپس میں مختلف کبھی نہیں ہوتے۔ نہ کسی ولی کا مرید کسی ولی کے ماننے والا یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ دوسرے ولی کے ماننے والے کے کبھی خلاف زبان اٹھائی ہو یا ان کا آپس میں اختلاف ہو۔ پیار اور محبت میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ جس ولی سے کوئی یہ ہمارا واسطہ نہیں، کسی ولی سے، یہ ایسے جو آج کل قائدین کسی نہیں، ان کو ہم ولی نہیں مانتے، کسی ولی سے بھی جس کا تعلق ہوگا وہ تمام ولیوں کا غلام بنے گا تو وہ ولی اسے اپنا تعلق دار سمجھے گا، ورنہ نہیں سمجھے گا۔ سلسلہ سور وردیا وہ سب کا غلام ہوگا، پیر بادشاہ دستگیر کا بھی غلام ہوگا۔ تو یہ ہم میں کیوں مصیبت پڑ گئی کہ نہ ہمارے قائد ولی ہیں نہ ہم ولی والے ولی ہیں، ہم ایک دوسرے سے اب مختلف ہو گئے ہیں۔ یہ بریلوی جماعت جس کو میں ہر دیکھ کا چمچا کہتا ہوں کہ اپنی شکایت بھی کرنی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سچے ہیں، یہی بدعمالی کی وجہ ہے کہ بریلوی شیعہ بنا، بریلوی مرزائی بنا، بریلوی دیوبند بنا، بریلوی اہل حدیث بنا، کیونکہ اولیاء کرام سے احمد رضا خان سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق تھا بریلوی شہر سے۔ اگر یہ ولی سے تعلق رکھتے ہوتے تو اتنا نہ بگڑتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بستی کی بستی ہم نے دیکھی، وہ بریلوی تھی، اب وہی بستی شیعہ ہے۔ کوئی کسی جماعت کا اتنا پاکستان میں زیادتی نہیں تھی، جس جماعت میں دیکھو یہی بریلوی گیا، دیوبندوں میں بریلوی گیا، شیعوں میں یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کیوں گیا؟ کہ ان کا تعلق بریلوی شہر سے تھا، احمد رضا خان صاحب سے نہیں تھا۔ اب دیکھو کہ یہ نورانی گروپ ہے، ارے یہ بریلوی ادھر بھی جا رہا ہے، ابھی 8 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، شرم نہیں آتی سواد اعظم کہتے ہوئے؟ اب نورانی گروپ یہ کوئی ہے نہیں، سیاسی بات نہیں ہے کہ بے نظیر والا جو ہے وہ نواز کو نہیں سراہتا اور نواز والا بے نظیر کو، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے، اور پہلی نسبت جو ہے یہ بڑی نسبت اصولی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے تیرا تعلق کسی احمد رضا سے ہے، گولوی شریف کسی سلسلے سے ہے، لیکن خدا تو ایک ہے، یہ اصولی نسبت ہے۔ ہم کہاں جدا ہو سکتے ہیں؟ اصولی نسبت کو توڑ کر تو مسل کی نسبت کے پیچھے چلا گیا۔ معلوم ہوا نہ ہمارا خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے، ہمارا مسلک سے تعلق ہے۔ اگر خدا رسول سے تعلق ہوتا تو ہم ایک ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کر، اللہ کی رسی ہے دین۔ اب بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، یہ نورانی گروپ ہے، وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، یہ کاظمی گروپ ہے، وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
یہ الیاس قادری والا ہے، یہ سلیم قادری والا ہے، یہ سیفی ہے، پتہ نہیں 8 ٹکڑے اور ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سواد اعظم ہے۔ تو کہاں سواد اعظم رہا؟ سب کو تو نے بڑھایا، کیا تھا؟ ارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا تھا زبانی محبت کا، تجھے تیرا دعویٰ تھا تعظیم بالذات کا، ارے تعظیم فی الامر سے تو محروم ہوا، اس لیے اللہ نے تجھے دین سے محروم کر دیا۔ جتنا بریلوی ٹولے میں بدعمالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بالذات فرض اور تعظیم فی الامر بھی فرض ہے، تعظیم بالذات دعویٰ ہے اور تعظیم فی الامر اس بات ہے۔ جو حکم کی تعظیم نہیں، آپ کے حکم نہیں مانتا، جس کو آپ کے حکم کی تعظیم نہیں ہے، خدا کی قسم سے ذات کی تعظیم نہیں ہے کہ حکم جو ہے اس بات ہے۔ ہم دعوت تو کرتے ہیں محبت والے، لیکن حکم بالکل نہیں مانتے، حکم سے ہم دور ہیں، اس لیے ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہے اور اس بات دلیل جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم تعظیم، آپ کے حکم کی تعظیم ہم نہیں کرتے، اس لیے یہ ہم میں فرق آ گیا۔ اگر نورانی ولی ہے تو ولی والا تو دوسرے ولی کا بھی غلام ہوتا ہے، یا تو انہیں ولی نہ مانو یا اپنے آپ کو ولیوں والا نہ مانو، کہ آپس میں اتنا کیوں اختلاف ہے؟ اور یہ بھی سن لو سواد اعظم کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سواد اعظم حق ہے، نہ کہ زیادہ جماعت ہے۔ سواد اعظم کا ہم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا، سواد اعظم حق ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی اگر حق پر ہے تو وہی سواد اعظم ہے، یہ سواد اعظم نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا کلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ ایک حبشی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے، حضرت امیر عمر صاحبہ ہے، اس کو لے گئے، پوچھا حبشی یہ کیسی دعا ہے کہ تو کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے؟ اس نے عرض کی امیر المومنین آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بغیر محبت، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا مسلک اپنا سمجھ لو، بغیر فرما برداری، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا۔ جو کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ آگے بھی سن لو، بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں کہ اللہ رسول کا محبت رکھتا ہوں اور فرما برداری نہیں کرتا، وہ دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ حضرت علی کا یہی قول ہے کہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے حکم کی تعظیم نہیں کرتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی ہم میلاد تو ذات کی مناتے ہیں لیکن رسالت کی میلاد نہیں مناتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا، اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں احسان تم پر میں نے کیا، منت لگائی، یا اللہ کوئی کون سی منت لگائی، بڑا احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا رسول بھیجا، وما محمد الا رسول، میرے محمد صرف محمد نہیں رسول بھی ہیں، اور رسول احکام سے تعبیر ہوتا ہے، رسول حکم لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہے جس کی حکومت اور حکم اس کا چلے۔ اس لیے ہم نے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہم 8 ٹکڑے ہو گئے، پھر سواد اعظم، ارے دیوبند کے 6-7 ممبر بن جاتے ہیں،
تم دیکھو تمہارا تو ایک بھی نہیں بن سکتا. تو ابھی سواد اعظم کہاں رہا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خدا رسول کے احکام کی پابندی نہیں کی. بریلوی جتنا جہالت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ جو تونگر بھی ہے اور اس کے پاس تواضع بھی ہے. تواضع، پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اہل علم اور دانشوروں کے پاس بیٹھتا ہے. ہم علماء اور ولیوں کا دعویٰ تو کیا، اور ہم ولیوں کو صرف یہی آکھ سکتے ہیں کہ مزار پر ہو کر آ گیا، اور ان کے جو طریقے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے بالکل ان کے طریقوں. پھر رہا یہی کہ بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، بریلوی کا نام بھی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی. جلوس نکلا علی پور میں تھا، ادھر جلوس نورانی صاحب والا آ گیا، ادھر کاظمی صاحب والا، آپس میں لڑ پڑے. تو نہ قائد ولی ہوئے نہ یہ ولیوں والے ہوئے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ذہن میں، ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑا، ہم نے خدا کی مخلوق سے دھوکہ کیا. ہم نے 8 جماعتیں بنا دی اور اس جماعت کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے منتشر کر دیا اور آپس میں محبت چھین لی. حضور احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. قبل تو جمی احکام ہی، قبل تو جمی احکام ہی، تمام حکم ہم نے قبول کرے گا تو پھر ایماندار بنے گا. مسلمان ہمارے گھر کا دین نہیں ہے کہ ہم جدھر چلے جائیں اور ہمارا بس دین ہمارا ہے. ہمارا دین تو ہے خدا رسول کا حکم. دین کیا ہے؟ فرض. پہلی چیز فرض ہے، فرائض، اس کے بعد واجبات، اس کے بعد سنن مؤکدہ جس میں ہمیں چھٹی نہیں ہے. سنن مؤکدہ میں ان 3 چیزوں میں ہمیں چھٹی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سواری ہے. دنیا ایک کیا ہے؟ سواری ہے. جو اس پر سوار ہوا اس کی نشانیاں آپ نے 2 بتائیں. فرمایا ایک تو بادشاہ اس کے خلاف ہو جائے گا، دوسرا عورتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی. یہ نشانی بتائی. دنیا ایک سواری ہے، جو دنیا پر سوار ہو گیا تو بادشاہ بھی اس کا مخالف ہوگا اور عورتیں بھی اس کی مخالف ہوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے جو دیکھی وہ عورتیں دیکھی، کیونکہ 100 عورت میں ایک بہشت میں جائے گی. کثرت سے عورتیں دیکھی اور عمرا دیکھے، اور بہشت میں نے مساکین اور فقراء بہت دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں بادشاہ بنوں یا میں فرشتہ بنوں یا میں بندہ بنوں یا رسول بنوں. اللہ نے مجھے سارے اختیارات دیے. تو آپ نے فرمایا میں جبریل امین سے رجوع کیا مشورہ، یا ہمارے لیے سنت بھی بنتا تھا. تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تواضع اختیار کریں. تواضع، تو تواضع آپ نے فرمایا پھر میں نے بندہ ہونا اور رسول ہونا اختیار کیا کہ اس میں تواضع ہے. ارے بادشاہی بیچ میں آ گئے اور فرشتے بھی غلام بن گئے. فرض، واجب اور سنن مؤکدہ ان میں ہم کو چھٹی نہیں ہے. اور فرض پردہ کیا ہے؟ ارے 4 پائی کا میں یہ کوئی اس کا ٹکڑا علیحدہ نکال دو، 4 بئی مضبوط رہے گی.
مسلمانوں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے، چلو مانو نہ مانو، پردہ کیا ہے؟ اور واجب ہے، کہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا، اگر ہوا پر اڑتا ہے، زمین سمندر پر چلے، میری سنت کو ترک کیا، مارو اس کے منہ پر جوتے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کہاں واجب؟ ارے واجب کو ہم کھا گئے، ہم نے پردہ کو ضروری نہ سمجھا۔ واجب کا معنی ہے ضروری، سنت مؤکدہ بعد میں ہے۔ ہمیں ان تین چیزوں میں چھٹی نہیں ہے، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ واجب کی جانے کی وجہ سے ہمارا دین نہیں رہا۔ شیطان اللہ سے عرض کی، یا اللہ پاک میرا تیری اذان ہے، کوئی میری اذان۔ اللہ نے فرمایا یہ گانے باجے تیری اذان ہے جو ٹی ویاں چل رہی ہے، اذان تو دے رہے ہیں ہم شیطان کی، اور میلاد منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا فائدہ ایسے دین سے؟ پھر عرض کیا یا رسول یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے، کوئی میرا قرآن؟ تو اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے تیرا قرآن ہے۔ یہ ٹی وی میں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں ایمان سے کیا جھوٹے ہیں یا سچے ہوتے ہیں؟ جھوٹے فسانے ہر گھر لگ رہے ہیں، یہ کوئی شیطان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ غیرت کے پردے اٹھ گئے ہیں۔ تو شیطان نے پھر کہا یا اللہ پاک میرا، اللہ نے فرمایا تو جو مانگ لے اپنے اختیارات، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یا اللہ ابھی تو میں نامکمل ہوں، میرے تو ابھی تو اللہ نے فرمایا جا عورت کا فتنہ ہے تجھے، پھر ناچنے لگ گیا، خوش ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو میں اپنے دین پر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ہمارے دادا کو تین چیزیں ملی، عقل، دین اور غیرت، یہ اکٹھے ملی اور یہ جدا بھی نہیں ہے۔ آپ نے عقل کو چن لیا، دین بھی آ گیا اور غیرت بھی آ گئی ساتھ۔ تو یہ عورت کا فتنہ، اس لیے اسلام نے اسے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے قریب نہ جانا، دوسرا کسی عورت کے پاس قریب نہیں جانا اگرچہ رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، اور تو قرآن بھی اس کو پڑھائے۔ قرآن شریف سے کوئی بالا تر چیز ہے، اس لیے ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے کہ لڑکی اگر اپنی ہے، اسے قرآن دینی تعلیم دینی ہے تو اس کا بھائی کوئی محرم جا کے سیکھائے پھر وہ پڑھائے، اور کوئی کسی سے وہ پڑھ نہیں سکتی، لڑکی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ روایات میں نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر یہ 100-150 سال کی مرض جو ہمیں لگی ہے، جس نے ہمیں دین سے دور کر کے ہماری غیرت کو چھین لیا، یہ 150 سال کی روایت میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں جا کر قرآن پڑھتی ہوں۔ عورت کا فتنہ، ارے صحابی جو ہے، صحابی اس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ تو ایک سقفی ایک انصاری صحابی آپس میں دوست تھے۔ سقفی جہاد پر چلا گیا اور انصاری کو گھر کے سودے سپرد کر گیا کہ یہ میرے گھر کے سودے تو نے لے کر دینے ہیں۔ اب وہ سودے لے کر دروازے پر رکھ لیتا اور بی بی پاک اٹھا لیتی۔ ایک دن صحابی کھڑا ہے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس عورت نے بی بی نے ہاتھ باہر نکال کر سودا لینے لگی، اس نے ہاتھ چوم لیا، صحابی سے نہ رہا گیا،
کیا خدا سے ڈر کر بھاگ گیا جنگل میں، سر پھوڑتا ہوا، سر مارتا ہوا چل رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی، مجھے معاف کر دے، رو رہا ہے۔ اب بھائی واپس آیا، سکھوی واپس آیا، اس نے کہا میرے انصار بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ایسے تو بھائی نہ ہوں، یا اس نے تو ایسا کیا۔ وہ گھر پر گیا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا ادھر نکل گیا ہے، روتا ہوا پہاڑوں میں ہے۔ تو آپ تلاش کرتے کرتے جا رہے، چھپ کر گئے تو ٹکرے مار رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی، مجھے معاف کر دے۔ کئی دن سے رو رہا تھا، ارے معافی نہیں مل رہی تھی، تو وہی سکھی بھائی کہتا ہے بھائی یہاں آپ جتنا مانگے معافی نہیں ملے گی، اس در پر جائیں جہاں قرآن بھیجتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں مل جائے گا، ارے ہمیں تو بہشت بھی آپ کے صدقے ملے گا، اور کوئی چیز یہ کھا پی رہے ہیں سب آپ کے صدقے، پیدا بھی اس کے صدقے ہوئے ہیں۔ صحابی یہ نہیں کہا کہ یہاں اللہ سے مانگتا رہے، ٹکرے مار رہا ہے، رو رہا ہے، کدھر صحابی نے کہا ادھر چلے اس ذات کے پاس جہاں قرآن بھیجتا ہے، پکڑ کر اس آج تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانا شرک ہے، تو وہ پکڑ کر لے آیا۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، جا معافی مانگی، یا آیا تو تیرا ہی معافی کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ مسلمان ہاتھ کا فتنہ دیکھو، اگر آگے صحابی ہے، بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دیوس پر بہشت حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس بہشت میں نہیں جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوس کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کی عورتیں ہاتھ کی ہتھیلیاں، آپ تو قمیص ادارہ